میں اس موقع پر آپ حضرات کے سامنے کوئی نیا عنوان یا کسی نئے موضوع پر بات کرنے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ ایک معروف و مشہور عنوان ہے جس سے ہر انسان کو سابقہ پڑتا ہے، یا یوں کہہ لیجیے وہ ایک ایسی راہ ہے، وہ ایک ایسی منزل ہے، وہ ایک ایسا پل ہے جس سے عبور کرنا، جس سے گزرنا ہر فرد بشر کے لیے ناگزیر ہے۔ اس سے میری مراد آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ موت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ موت کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے، انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مٹی کی اس ڈھانچے میں، مٹی کی اس سانچے میں ایک جوہر لطیف رکھ رکھا ہے جس کو ہم اور آپ روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی روح کا اس جسم سے نکل جانا، ان اعضاء سے بالکل کیا مکمل طریقے سے منقطع ہو جانا موت کہلاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مزہ اسی روح کو چکنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی تمام نفوس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکنا ہے۔
ہمیں ایسے ہرگز نہیں چلنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مفسرین کرام نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے. اور خود ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کہ موت کی تمنا نہ کرو. لیکن افسوس کہ ایک تو آج ہمارے اعمال, ہماری نماز, ہماری روزی, ہماری زکات اور ہمارے اذکار, ہماری عبادتیں, ہماری نوافل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں, اپنے اعمال کو اللہ کے دربار میں حاصل کر سکیں. لیکن اس کے باوجود جب بھی ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, کسی رنج و غم کا شکار ہوتے ہیں, کسی پریشانی سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے, تو ہم فوراً موت کی تمنائیں کرنے لگتے ہیں, موت کی خواہشیں اور موت کی آرزویں کرنے لگتے ہیں. خصوصاً آج کل معاشرے میں ہمارے عورتوں کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہوتا ہے جب بھی وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں, کسی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے, تو فوراً عورتوں کی زبان پر یہ جاری ہوتی ہے کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. میرے دوست ذرا سوچیں کہ اگر آدمی گنہگار ہے, اس نے اس دنیا میں رہ کر صوم و صلات کی پابندی نہیں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی اس نے نہیں گزاری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک حکم پر اس نے عمل نہیں کیا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اور اس کے لائے ہوئے احکام کو اپنے پیروں تلے ڈھونڈتا رہا اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے, تو کیا وہ مر کر چین و سکون پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس کے برعکس اگر آدمی نیک ہے, صالح ہے, اس نے صوم و صلات کی پابندی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس نے زندگی بسر کی ہے, اور ہر اعمال کرنے سے پہلے اس نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہی نہیں, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام سے منع تو نہیں فرمایا, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید مناسب نہیں ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر سزا کا تعین تو نہیں فرمایا ہے. اتنا غور و فکر کے ساتھ, اتنے احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزار کر جاتا ہے اور زندگی بسر کرتا ہے, تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اور اچھے طریقے سے گزارے, تاکہ مزید اعمال خیر کر کے اپنے درجات کو بلند کرے اور جنت میں اپنے درجات کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز کرنے کی کوشش کرے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک شخص کا انتقال ہو گیا, وہ جو انتقال ہوا وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا. اس نے اپنی جان کی قربانی اشاعت اسلام کے لیے, دین کو پھیلانے کے لیے, اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی. اس کا ایک دوسرا بھائی تھا جو بیماری کا حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ جو اس کا پہلا بھائی ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد ہو گیا, وہ 1 سال بعد جنت میں داخل ہوتا ہے, اور جو اس کا دوسرا بھائی ہے جو بیماری کی وجہ سے 1 سال بعد انتقال ہوا, وہ 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے. خواب دیکھنے والے کو تعجب ہو, اور تعجب کی بات بھی تھی کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے, جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنے آل و اولاد کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, وہ 1 سال بعد جنت میں داخل ہوتا ہے. اور جو شخص جو شخص بیماری کی حالت میں خود اس دنیا سے رحلت کر جاتا ہے, وہ 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوتا ہے. اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ بیان کیا, پوری تفصیل بیان کی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا, کیا اس کی 1 سال کی نمازیں, 1 سال کی زکات, 1 سال کی عبادتیں, 1 سال کے روزے زیادہ نہ ہوئے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں کیوں نہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے وہ 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوا. کہنے کا حاصل یہ ہے, کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر کمزور ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, ضعیف ہو جائے, جس طرح حالات پر پڑا ہوا ہے, لوگ اسے متنفر ہو جائے, لوگ اسے نفرت کرنے لگے, تب بھی انسان کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو, قیمتی لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاست میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ انسان کو موت کو فراموش بھی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ موت کو بکثرت یاد کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا حاصل اللذات, یعنی الموت, کہ لذتوں کو توڑنے والی, شہوتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو